زندگی بغیر جد و جہد کے اور بغیر تکلیف کے اور بغیر محنت کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو کوئی بھی مقام حاصل ہو اور آپ چلتے چلے جائیں. اس میں سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ آپ کے گھر والوں کا ہوتا ہے، خاص طور پر پیرنٹس کا، ماں کا، کیونکہ وہ تربیت کرتی ہے، اور باپ جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے. یہ بچیاں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے تو وہ سوچا نہیں ہوگا جس زمانے میں ہم آئے ہیں. ہم سے میری بہنیں مجھ سے تو پہلے تھی، تو میں یہ کہوں گی کہ میرے ابا، اس کو آپ ویژنری تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا. میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا 4 بہنوں کے بعد، تو میری نانی نے میرے بابا سے بولا کہ میری بیٹی سے تو تمہیں بیٹا نہیں ہونا، تو بیٹا تم دوسری شادی کر لو. بیٹا ہونا بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وہی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، خاندان کا نام آگے لے کے جاتا ہے. بیٹیاں تو شادی ہوئی چلی جائیں گی، جان چھوٹے گی. لیکن میرے بابا نے کہا کہ اگر بیٹا ہونا ہے تو اسی سے ہوگا، نہیں ہوگا تو یہی سمجھو میرے بیٹے ہیں. تو انہوں نے میری بہن کو سب سے پہلے بھیجا حیدرآباد. ہم نودیروں میں رہتے تھے، جو لاڑکانہ کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اب یہ جانا جاتا ہے کیونکہ بے نظیر نے جا کے ایز اے پرائم منسٹر اس کو اپنا گھر ڈکلیئر کیا تھا، جو ان کی اسٹیپ مدر کا گھر تھا، اور نودیرو ہاؤس کہلاتا ہے ابھی، اور ان کی پوری سیاست وہاں سے چلتی ہے. ان کا گھر اور ہمارا گھر بالکل ساتھ تھا. تو ان کی جو بڑی بیگم تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، میں تو ان کی گود میں بڑی ہوئی ہوں، مطلب اتنا کلوز رشتہ. دیٹس اے پارٹ، وی آر ناٹ اباؤٹ کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ وہ تھے اور ہم تھے اور چھوٹے تھے. لیکن میرے والد نے ہماری زندگی میں جو رول پلے کیا ہے، میں کہتی ہوں کہ ہر والد کو اپنی بچیوں کے لیے کرنا چاہیے. کیونکہ ہم تو چھوٹے ہوتے ہیں نا، لڑکیاں اپنا فیصلہ خود نہیں کرتی ہیں، ماں باپ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا والد اگر یہ کہے کہ میری بیٹی کو پڑھنا ہے، تو پھر میرے باپ نے بہت سنا ہوگا رشتہ داروں سے، گاؤں والوں سے، محلے والوں سے، بٹ ہی ڈنٹ کیئر. اس نے کہا مجھے نہیں کسی کی سننی. تو انہوں نے ہمیں اس منزل پہ پہنچایا کہ آج ہم مخاطب ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں کیسے پہنچے. وہ ان کا پہلا قدم تھا، اور ہم ان کو دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے. اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ ہوگا، میری امی اور بابا کے لیے، اور میری بہنوں کے جو ہم سے بڑی تھیں. اور جب بابا ریٹائر ہوئے ہیں تو میری دوسری نمبر بہن نے نوکری شروع کی کہ گھر کا خرچہ چلانا ہے. بابا ریٹائر ہو گئے ہیں، اور مجھے اور میری بہن مہر کو، ہم نے بی اے کر لیا. ہم نے کہا ہم بھی کام کریں، انہوں نے کام نہیں کرنے دیا. نہیں، تم لوگ پڑھو گے، ہم ہیں ادھر تمہیں سنبھالنے کے لیے. تو ہم نے ماسٹرز کیا، مجھے فل برائٹ اسکالرشپ ملا. میں نے سینٹ میریز کانوینٹ حیدرآباد میں پڑھایا، میں نے سندھ یونیورسٹی میں پڑھایا. مجھے مواقع ملے. ایک چیز میں ان بچوں کو سمجھا رہی ہوں، اور تو سب لوگ ہیں، کہ بیٹا زندگی میں اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے، آپ کو کوئی موقع ملتا ہے، اس کو ریفیوز نہیں کرنا. آپ وہ موقع لیں اور دیکھیں آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں کامیاب ہوتے، لیکن اپنی محنت کے ساتھ آپ کریں گے تو آپ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے. تو میں صرف 2 جماعت پڑھی ہوں نودیروں میں، صرف 2 جماعت، باقی ساری ایجوکیشن حیدرآباد میں ہوئی ہے. 7 جماعتیں سندھی 7 جماعتیں سندھی کی میں نے ٹریننگ کالج فار ویمن پریکٹسنگ اسکول ہوتا تھا، وہاں سے پڑھی. زبیدہ کالج واز ایکچولی دا فاؤنڈیشن. میرا جو میں سمجھتی ہوں جہاں سے مواقع ملے، بولنا کیسا ہوتا ہے، ڈیبیٹر. یہ اور انیس ہم سے سینئر تھیں. میں فرسٹ ایئر میں آئی تھی، یہ میرے خیال میں تھرڈ ایئر میں، اباؤٹ ٹو بی گریجویٹڈ. اور فہمیدہ ریاض، وہ میری دوست، ہم ایک ساتھ جاتے تھے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. وہ ہاسٹل میں رہتی تھی. ہم 3rd کلاس کے ڈبے میں بیٹھ کے لاہور جا رہے ہیں، ہم کوئٹہ جا رہے ہیں، ہم وہاں کینٹ جا رہے ہیں، ڈیبیٹر. اور ہمیشہ ہم ٹرافی لے کر آئے. تو یہ ہوتا تھا ہمارا، اور یہ ہماری بگننگ تھی، ہماری ابتدا تھی. لیکن اس سے پہلے میں اپنا کہتی ہوں کہ جو درسگاہ جہاں سے آپ سمجھ لیں کہ میں نے بولنا سیکھا، وہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد. اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے میں نے کوئی 11-12 سال کی عمر میں پروگرام کیے، اور چائلڈ وائس ہوتی تھی تو مجھے 5 روپے ملتے تھے کہ یہ آپ کی فیس ہے، 5 روپے. وہ اماں لے جاتی تھی کہ بیٹا اتنا پیسہ تم نہیں رکھ سکتی ہو، 5 روپے. وہ دور تھا جب روپے کا ویلیو 5 روپے. تو اماں سے کہ میں سنبھال کے رکھ رہی ہوں.
اور جب عیدی ملتی تھی تبھی بھی سنبھال کے رکھتی تھی کہ تم اتنے پیسے کیا کرو گی، نہیں سنبھال سکتی. تو لیکن ہم نے اپنے ماں باپ سے بہت ساری چیزیں سیکھی. اپنے والد صاحب سے خود پر اعتماد کرنا سیکھا. اپنی اماں سے ہم نے اپنے رشتہ داروں سے ریلیشن شپ رکھانا سیکھا. ہم نے اماں نے کہا قناعت کی زندگی بسر کرتے ہیں، قناعت کرنا سیکھا. قناعت کیا ہوتی ہے؟ اور یہ کہ کسی کی، بابا نے ہمیں یہ کہا کسی کی پرواہ نہیں کرتی ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو جب یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو آپ کو کسی کی فکر نہیں رہتی کہ who cares. تو اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن پہ عبدالکریم بلوچ صاحب نے بلایا، کیونکہ وہ بھی وہاں ریڈیو ہی آرٹسٹ تھے اور جانتے تھے کہ مجھ میں شاید یہ ٹیلنٹ ہے، میں بات کر سکتی ہوں یہ. تو انہوں نے انوائٹ کیا مجھے. پہلا پروگرام تھا اردو میں بچوں کا کوئز اس ہفتے. دوسرا پروگرام سلطانہ اور ہارون رند کے ساتھ تھا روشن تارا. پھر میں بات پڑھنے چلی گئی، پھر موتن مالا، اس کے بعد فروزہ، اس کے بعد اپنی بات، اس کے بعد فروزہ، پھر ٹی وی سے چھٹی. 8 سال کی چھٹی. اور افتخار عارف صاحب رات کو ہمیں بنس روڈ پہ نہاری کھلانے لے جاتے تھے. مزے مزے کی باتیں ہوتی تھی، خوش وقت ہوتی، سلطانہ، عارفین، یہ اور کیا مزے کی چیزیں ہوتی تھی. ادھر سے گولی آ رہی ہے اس کا خوف نہیں تھا. رات کے 12 بجے تک بیٹھے گپ شپ کرتے رہتے تھے. اور پروین آتی تھی، پروین شاکر. یہ ہمارا گروہ تھا، یہ لوگ تھے، اور ان سے ہم نے کیا کچھ نہیں سیکھا. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا. شکریہ جی.